سرکار نے مجھے اتنا علم دیا کہ جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ جبریل امین انسانی شکل میں آتے پوچھتے ہیں، اے علی المرتضی، آپ نے بہت بڑا اعلان کر دیا، بتائیے جبریل کہاں ہے؟ آپ نے نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں، اے انسانی شکل میں آنے والے تم ہی جبریل امین ہو۔ تو حاضرین و ناظرین، ہم ہیں ادب والے، تو الحمدللہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارے ادب کا نام ہے۔ تو میں وقت کی پابندی کا بڑا خیال کرتا ہوں۔ مجھے اگر مجمع میں آدھا منٹ دیا جائے تو میں 30 سے 31 سیکنڈ نہیں لگاتا۔ اگر مجھے آدھا گھنٹہ دیا جائے تو میں 2 منٹ پہلے ہی سلیج چھوڑ دیتا ہوں۔ اور میں اپنے علماء کرام خواہ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وقت کی پابندی کیا کریں۔ بڑا ہی سرور آ رہا تھا، بڑا ہی لطف آ رہا تھا۔ قاسمی صاحب جب میں ساتھ حویلی میں تھا، وہاں بھی خوبصورت انداز میں شعر پڑھ رہے تھے، اور اب اس انداز سے یہ دعائیہ کلمات ادا کر رہے تھے، بڑے خوبصورت انداز۔ دل کر رہا تھا کہ پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں، لیکن مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی کہ بہت مختصر، تو الحمدللہ انہوں نے بہت ہی مختصر کیا۔ اگر ایسے ہی ہم دوسروں کا خیال کریں تو ہر بندے کو ٹائم بھی مل جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک مقرر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارا ٹائم میں لے لوں، سارا ٹائم لے لیتا ہے تو باقی اس سے معلوم رہ جاتے ہیں۔ تو میں بھی کوشش کروں گا بہت ہی مختصر وقت میں حاضری لگاؤں، کیونکہ اس محفل میں باقی بھی سب نے حاضری لگانی ہے۔ لطیف اہل سنت بھی ہیں، حنیف اہل سنت بھی ہیں، امین اہل سنت بھی ہیں، اور قاسم اہل سنت بھی ہیں۔ کس کا اور اس محفل کا آغاز جب کیا ہے فقیر درویش نے کیا۔ انسان کی شکل و صورت سے پتہ لگ جاتا ہے۔ قاسمی صاحب فرما رہے تھے کہ بڑے درویش حقیقت میں فقیر درویش، تو ماشاءاللہ سلطان اہل سنت، تو درویش فقیر، انہوں نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آیت پڑھی، اور پھر انہوں نے بلا تمہید، پتہ ہی نہیں چلا، ایک دم وہ ایسے جوش میں آئے بلا تمہید۔ تلاوت کے بعد انہوں نے آگے نعت بھی پڑھی اور تقریر بھی کر دی۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ آستانِ عالیہ بار الحق حضرت خواجہ پیر حافظ عبدالحق صاحب اطال اللہ عمرو کا فیض ہے، اور ان کا فیض پیر طریقت رہبر شریعت پیکر حق و محبت صوفی راشد سلطان صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ میں ہے۔ ان کی عاجزی و انکساری کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا۔ اصل میں جس میں عاجزی ہوتی ہے اسی درخت کو پھل لگتا ہے، اور جس میں عاجزی نہیں ہوتی وہ اکڑا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے بڑا لمبا، جاتے اوپر لمبا، لیکن جب جھکڑ آتا ہے، جب طوفان آتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن جو جھکتا ہے اس کو